علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں بڑے امیر گھروں میں پیدا ہوں اور ناز و نام میں پلیں اور اپنی ہر شوق کو پورا کریں، فیشن کے سارے برانڈ کے کپڑے پہنیں، برانڈ کی گھڑیاں استعمال کریں، برانڈ کی گاڑیاں یوز کریں اور ان کے پاس پیسوں کی کمی نہ ہو، شوق بڑے بڑے پالیں اور اپنی زندگی کو عیش و عشرت کے اندر جو ہے نا وہ گزارتے ان کے اندر جو ہے نا وہ تکبر آ جائے، پھر وہ جب باتیں کریں تو چونکہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ منہ کو چبا چبا کر باتیں کرتے ہیں اور گھڑ گھڑ کے باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں ان کی امیری کی وجہ سے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی مالدار لوگ ہیں اور جو ان کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، تو ان کی باتوں میں بھی عجیب سا ان کے ایک انداز ہوتا ہے، سٹائل ہوتا ہے، ٹیڑھے منہ کر کے باتیں کرنے۔ ہمارے ہاں عورتوں کو بھی جتنے بھی مالدار گھرانے کی عورتیں، ان کو اب برانڈ کے، فیشن کے اور جو ہے نا اعلیٰ کپڑے، عمدہ کپڑے، زیب و زینت والے کپڑے، اس شادی میں یہ سوٹ نہیں پہننا، اس میں یہ نہیں پہننا۔ مردوں میں بھی یہی حالات پیدا ہو گئے ہیں، عورتوں میں بھی یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کے اندر بھی برانڈ کا شوق پیدا ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی برانڈ کی لت پڑ گئی ہے۔ سادگی اور عام لباس ان کی ذہنوں سے ان کی بالکل نکل گیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہے، اور ان ساری چیزوں سے نکل کر جب وہ ان چیزوں کو بغیر اپنی زندگی کو ادھورا سمجھتے ہیں تو یہ امت کے کتنے غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے زندگی کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں زندگی یہی ہے، یہ ہوگا، یہ برانڈ ہوگا، یہ کپڑے ہوں گے، یہ گاڑی ہوگی، یہ گھر ہوگا تو زندگی آگے چلے گی، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارا معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ تو عزت اور جو ہے نا سارا مرتبہ اور مقام کا جو درجے رہ گئے ہیں وہ یہی رہ گیا ہے کہ اچھا کھانا پینا، اچھے ہوٹل، اچھے کپڑے، برانڈ کے کپڑے، گاڑیاں۔ تو یہ چیزوں کو انہوں نے بنیاد بنا لیا معاشرے میں عزت اور مقام کی جگہ، حالانکہ جو انسان کے اندر خصلتیں ہوتی ہیں وہ نیک خصلتیں ہی اصل انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو لوگ نہیں دیکھتے کیونکہ ان کے کپڑے بڑے اجلے ہوتے ہیں، ان کی برائیوں کو کوئی نہیں دیکھتے کیونکہ ان کے پاس مال بہت ہوتا ہے، ان کے اندر خامیاں کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں، ان کے اندر جتنے بھی یہ گناہ کر لیں ان گناہوں کو کوئی ذکر نہیں کرتا، ان کو برا نہیں کہتا کیونکہ ان کے گھر بڑے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، حدیث میں آتا ہے یہ امت کے بدترین لوگوں میں شمار کیے جائیں گے، اور یہ کل قیامت والے دن جو ہے نا سب سے پہلے ان کی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں جو ہے نا باز پرس ہوگی۔ تو اللہ مال دے تو عاجزی پیدا آنی چاہیے، مال لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے برانڈ کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں۔ ہم نے یہ دنیا کے، امریکہ، یورپ کے جتنے برانڈ ہیں بیسیکلی ان کی کوئی ٹکے کی ویلیو نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے ایڈورٹائز اتنی کی، اور ہمارے ہاں مالدار لوگوں نے جو دین سے دور تھے ہیں وہ 2-4-5%، لیکن انہوں نے پورے ہماری جو ہے نا مشرقی کلچر کو تباہ کر دیا اور ہمارے اسلامی کلچر کو تباہ کر دیا، اور وہ ان کے دل دادہ ہو کر ہمارے ہاں حرام کمائیاں بھی اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم نے یہ برانڈ پہننے ہیں، ہمارے ہاں چوری ڈکیتی بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ عورتوں نے برانڈ کے کپڑے پہننے ہیں، شادیاں بڑے بڑے جو ہے نا وہ مارکیوں میں ہونی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس چیز کو اپنے اندر جو انسان اپنی زندگی میں ختم کرے گا نا تو وہ امت کے بدترین لوگوں میں سے نکل جائے گا اور اچھے لوگوں میں کل کو قیامت کے دن پیش ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔